یہ جو امام غائب سے تشبیہ دی گئی پانی کی، تیسری تشبیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی دنیا میں ہر جگہ مل جائے گا۔ آپ دنیا میں جس جگہ بھی جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے، لیکن پانی دنیا میں تم جہاں بھی جاؤ، کوئی اور ملے نہ ملے، امام ضرور ملے۔ اللہ نے اماموں کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ دنیا میں جہاں وہ چاہیں، جس لحظے چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ خدائی طاقتیں ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو پروردگار نے وہ کمالات دی ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری۔ البتہ وہ کشمیر سے تھے اور نجف اور ایران کی بہت بڑی ہستی تھے، صاحب علم، صاحب عرفان۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں ہندوستان کا سفر کر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک سادھو بابا نظر آیا جس کے گرد لوگ کھڑے تھے گھیرا باندھ کے۔ تو میں نے پوچھا یہ سادھو بابا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کا کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، آپ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام بتائیں، یہ آپ کو بتا دے گا۔ یہ بتا دے گا کہ وہ بندہ کہاں ہے، یہ بھی بتائے گا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ یہ اس کی ریاضتوں کا دیکھیں نا، یہ ہمارے پروردگار کا نظام ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ کوئی کسی بھی دین پر ہو، اگر ریاضت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، خدا اسے اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو مذہب کی حقانیت کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی عیسائی مذہب کی نہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر خدا کی خاطر خواہشات نفسانی کو چھوڑو، ریاضتیں کرو، خدا اسے دنیا میں اجر دیتا ہے۔ خدا نے تو ابلیس کو بھی دنیا میں اجر دیا ہوگا۔ خدا کسی کی عبادت کو ضائع، ہاں ہم جو کہتے ہیں ایمان سے توسل کر، دین اسلام پر عمل کر، وہ اس لیے کہ بات صرف دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی بھی ہے۔ آخرت میں وہی جائیں گے، جنت کے باسی وہی ہوں گے کہ جو دین حق پر ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور وقت کے حی و حاضر امام سے متوسل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی مذہب پر ہے تو کرامتیں یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہم کر سکتے، وہ اس کی محنت ہے۔ جس طرح کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ میں شفا ہے، ہوتا وہ مسیحی ہے، انگریز ہے، تو کوئی بات نہیں، اس نے محنت کی ہے، محنت کی، اور خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ کوئی بات ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب وہ سادھو بابا اپنا مجمع لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کہنے لگے میں بھی چلا گیا۔ میں نے کہا میرے کوئی ایک دوست تھے جو گم ہوئے تھے، میں نے اس کا نام لیا، ان کی والدہ کا اس نے بتا دیا کہ وہ فلان جگہ پہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ فوت ہو گیا۔ دو تین چیزیں میں نے ویسے اس کو چیک کرنے کے لیے پوچھی، اس نے مجھے بتا دی۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے امام کے بارے میں پوچھوں۔ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا مہدی فاطمہ کہاں ہے؟ مہدی ابن فاطمہ۔ اس نے اپنا کوئی حساب کتاب شروع کیا، کہنے لگا ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں غلطی کا احساس ہو گیا، یہ تو ہم پیار میں کہتے ہیں مہدی فاطمہ، فاطمہ تو دادی ہے، یہ اس کی شرط ہے کہ ماں کا نام لو، اور مہدی لقب ہے، نام نہیں ہے، نام تو ان کا محمد ہے، اور ماں کا نام نرجس ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے صحیح والا نام لیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا مہدی ابن نرجس کہاں ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا تو اس نے جب اپنا وہ حساب کتاب شروع کیا تو عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ اس کا رنگ فق ہو گیا، چند قدم پیچھے ہٹا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو میں نے عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ ہمارے امام ہیں۔ کہنے لگا یہ ایک پل میں دنیا کے اس جگہ پہ ہیں اور دوسرے پل میں اس جگہ پہ ہیں، میں دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں یہ پہلے موجود، یہ پہلے موجود۔ تو امام ہر جگہ پہ موجود ہے، جس طرح پانی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہاں ایک تصحیح کرواؤں گا، وہ یہ ہے
یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جس طرح خدا ہر جگہ موجود ہے امام اس طرح ہر جگہ موجود ہے. نہیں، خدا تو ہمیشہ ہے، وہ منتقل نہیں ہوتا، وہ جاتا نہیں ہے، وہ عز اول ہے، هو الظاہر هو الباطن، وہ ہر جگہ ہے، اس سے تو کوئی چیز خالی ہی نہیں ہے، وہ سب جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے. لیکن امام ناظر ہے، ہاں جہاں جانا چاہے تو منتقل ہو سکتا ہے. ہاں تو یہ تھوڑی سی تصحیح ہونی چاہیے.